اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ تو کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، تو پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنی فکر لازم ہے، یا تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر وہ جو عمل تم کرتے تھے ان کے بارے میں تمہیں بتا دے گا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اپنی دعوت کی ابتدا میں اپنا مخاطب بنا رہے تھے، تو وہ لوگ کچھ رسومات پر تھے، کچھ عادات پر تھے، دعوت وہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کر بیٹھے تھے، اور جو ان کے اندر رسومات اور عادات اور معاملات نسلاً در نسلاً چلتی آ رہی تھیں، اپنے بڑوں سے وہ پا رہے تھے، ان کے نزدیک وہی سب کچھ تھا۔ چنانچہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا مقدس اور سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جو اس بات کی جب دعوت دیتے، تو آگے سے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو جو ہمارے باپ دادوں کا طریقہ تھا وہی کافی ہے۔ اب عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ بات تو بالکل ہی نامعقول قسم کی بات ہے کہ کوئی آدمی ہر حال میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ عین ممکن ہے کہ باپ دادا وہ کسی گمراہی کا شکار ہوں، کسی برے عقیدے کا یا کسی برے عمل کا شکار ہوں، تو یہ تو کوئی ایسی معقول بات نہ ہوئی کہ ہر حال میں ہم نے اسی کو پکڑنا ہے۔ وہ انسان تھے اور ان سے غلطیاں ہو سکتی تھیں اور ہو سکتی ہیں، لہذا یہ تو کوئی ایسی دلیل نہ ہوئی۔ تو نہ تو کوئی عقل اس بات کو مانتی اور نہ کوئی ایسی نقل ان کے پاس تھی۔ نقل یعنی کوئی ایسی آسمانی کوئی ہدایت جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن طریقوں پر تمہارے باپ دادے ہیں وہی طریقے ٹھیک ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح کی ہٹ دھرمی اور سرکشی والی بات ہو گئی۔ اللہ رب العزت بھی اب اپنے حکیمانہ اسلوب کے مطابق فرماتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ علم نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہو، تو پھر بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔
تو یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے. بات تو یہ ہے کہ والحق احق ان یتبع، حق اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس کو ہر حال میں مقدم رکھنا یہ تقاضا ہے، عقل کا بھی اور نقل کا بھی. اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہمارے منعم حقیقی ہیں، ہمارے محسن حقیقی ہیں، تو اس اللہ کی بات کو ماننا، اور پھر ہم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، تو ان کے اعتماد پہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں. اس لیے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا یہی سلامتی کا راستہ ہے. اس کے بعد چونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف بھی اٹھاتے تھے اس تبلیغ و دعوت میں، اور بڑی دل سوزی سے اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن وہ سامنے اب جو کفار تھے ان میں سے ایک کچھ تعداد تو ایسی تھی کہ وہ مان بھی گئی، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو مانتی نہیں تھی. تو مسلمانوں کو بھی پریشانی ہوتی تھی کہ بھائی جب گمراہیاں واضح بھی ہو گئیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھا بھی دیا، تو پھر بھی اب یہ نہیں لا رہے ہیں، ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی صدمہ ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اس وقت ہم حالات کو دیکھیں تو کیا تھا کہ اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اور بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، اور اگر بیوی مسلمان ہو رہی ہے تو خاوند نہیں مان رہا ہے، خاوند مسلمان ہو رہا ہے تو بیوی نہیں مان رہی ہے، تو ایسے اسی طرح چچا مسلمان ہے تو بھتیجا نہیں مان رہا ہے، مختلف آپس میں رشتے بھی تھے، تو ان کو جو مسلمانوں کو صدمہ ہوتا تھا. تو اللہ جل شانہ نے ایک ہدایت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنی اصلاح ہے، اپنی فکر کرو، تم بنیادی طور پہ اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود درست ہو اور تم خود صحیح راستے پر چل رہے ہو اور اس کے پھر تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہو، تو پھر جو گمراہ ہیں ان سے پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ تم اپنا کام کرو، جو گمراہ ہیں وہ پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اور پھر وہیں جا کر وہ بتا دے گا، اور جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. اور وہاں جا کر جو کافر بھی ہے وہ بھی اقرار کر لے گا اللہ رب العزت کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور اللہ کے پیغمبروں کی سچائی کا اقرار کر لے گا. البتہ اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوسروں تک حق کی دعوت لے کر نہ جائے یا دوسروں کو حق کی تبلیغ نہ کرے، بلکہ وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. اس لیے کہ اپنی درستگی کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کرو، اور شریعت کا ایک مستقل حکم ہے نیکی کو حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی ایک دین کا مستقل حکم ہے، اور اگر ایک آدمی اس کو سر انجام نہیں دے رہا ہے اس فریضے کو، تو پھر شریعت کی نگاہ کے اندر وہ پورا دین میں داخل نہیں ہوا ہے. لہٰذا اگر ایک آدمی اپنے دین پر پختہ ہے اور تو پھر بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دین پر لانے کی اور گناہوں سے بچانے کی حتی الوسع کوشش کرے. البتہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد عام ہو جائے جیسا ہمارے ہاں اب ہو چکا ہے، تو اس وقت اصلاح کا ایک مؤثر ترین ذریعہ یہی ہے کہ ہر آدمی وہ اپنی اصلاح کرے یا کروائے. اور پھر اگر ہر آدمی کو یہ فکر لگ جائے اصلاح کی، تو پھر اس طریقے سے جب ایک فرد کے لیول کے اوپر اور فرد کی سطح کے اوپر اصلاحی
انقلاب آ جائے گا تو نتیجتاً معاشرے کے اندر بھی ایک صالح انقلاب آئے گا اور معاشرے میں نیکی کا چلن عام ہو چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔